السلام علیکم دوستو، میں اپنے یوٹیوب چینل کی نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے گوشت خور پودے۔ جب کائنات قائم ہوئی تو انسان کے ساتھ سایہ اور پھل دینے والے درختوں کے ساتھ گوشت خور پودوں کا وجود بھی عمل میں آیا ہوگا۔ اگر تاریخ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ابو علی سینا، حکیم جیلنوس اور دوسرے حکمائے کرام نے بھی اپنے اپنے دور میں گوشت خور پودوں کے بارے میں حقیقت بتاتے رہے، لیکن یہ نامکمل ریسرچ تھی۔ پھر بعد میں وینکور کینیڈین سائنسدان نے شمالی امریکہ کے ایک خوبصورت پودے کے بارے میں دریافت کیا کہ یہ گوشت خور بھی ہے اور کیڑے مکوڑے کھا کر اپنی غذا ضروریات پوری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سائنسی زبان میں ٹرائی اینتھا آکسیڈینٹالس کہلانے والے اس پودے کو دنیا بھر میں جیلی جنتی پودا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے پھول سفید اور شوخ زرد رنگ کے ہوتے ہیں جو بہت خوبصورت لگتے ہیں۔ سائنسی لٹریچر میں اس کا اولین حوالہ 1889 میں دیا گیا، لیکن اب تک اسے ایک خوبصورت لیکن عام سا پودا ہی سمجھا جاتا تھا۔ یونیورسٹی آف برٹش کولمبیا ویکنور کے شون گرام اور ان کے ساتھیوں نے پچھلے سال ایک اور تحقیق کے دوران اتفاقیہ طور پر اس پودے میں گوشت خور خصوصیات دریافت کر لی، اور یوں یہ 20 سال بعد دریافت ہونے والا پہلا گوشت خور پودا بھی قرار پایا۔ برطانیہ میں فطری تاریخ کے عجائب گھر کے مطابق اب تک دنیا بھر میں گوشت خور پودوں کی صرف 630 اقسام دریافت ہوئی ہیں۔ ان میں سے کچھ اقسام ایمیزون جنگل میں بھی پائی جاتی ہیں۔ جہاں سائنسدانوں کی ریسرچ ناممکن ہے، وہاں سائنسدانوں کا جانا بھی بہت مشکل ہے، لیکن ان پودوں میں ان گوشت خور پودوں سے مختلف خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اگلے ویڈیو میں جو تحقیقات ہم تک پہنچی ہے اس پر بھی ہم ویڈیو بنائیں گے۔ اب تک زیادہ تر گوشت خور پودے گرم، مرطوب اور گھنے جنگلات والے علاقوں میں دریافت ہوئے ہیں، جہاں زمینی سطح تک سورج کی روشنی بہت کم پہنچ پاتی ہے۔ کم دھوپ ملنے کی وجہ سے یہ پودے اپنی ضرورت سے کم غذا بنا پاتے ہیں اور عموماً کیڑے مکوڑوں کا شکار کر کے یہ کمی پوری کرتے ہیں۔ ان کے برعکس شمالی امریکہ کا جیلی جنتی پودا کھلی جگہوں میں عام اگتا ہے، جہاں وافر مقدار میں دھوپ پہنچتی ہے، لیکن پھر بھی یہ چھوٹے کیڑے مکوڑے حشرات کا شکار کرتے ہیں۔ پروسیڈنگز آف دی نیشنل اکیڈمی آف سائنس کے تازہ شمارے میں شائع ہونے والی مذکورہ تحقیق سے معلوم ہوا ہے ٹرینتا آکسیڈینٹالس کے پتلے تنے اور باریک شاخوں پر گوند جیسے مواد کی پتلی تہ موجود ہوتی ہے۔ پودے کی شاخ یا تنے پر بیٹھنے والا کوئی بھی چھوٹا کیڑا وہی چپک کر رہ جاتا ہے، جسے یہ پودا اپنے ہاضم خامروں کے ذریعے گلا کر اپنے اندر جذب کر کے اپنی خوراک بنا لیتا ہے اور اپنا شکار بنا لیتا ہے۔ یہ پودا عموماً 30 سے 50 گرام حشرات روزانہ کھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مزید تحقیق سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ٹرینتا آکسیڈینٹالس اپنی ضرورت کی نصف غذا دھوپ کی مدد سے، جبکہ باقی نصف غذا کیڑے مکوڑے حشرات کا شکار کر کے حاصل کرتا ہے۔ ارتقائی نقطہ نگاہ سے وافر دھوپ اور پانی والے علاقے میں جہاں کی زمین بھی زرخیز ہو، گوشت خور پودے کی دریافت حیرت انگیز ہے، اور یہاں سائنس بھی مکمل ناکام ہو جاتی ہے، اور سائنس کی سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ ایسی زرخیز زمین جہاں دھوپ بھی اور نمکیات بھی مل رہے ہیں، اس کے باوجود بھی گوشت خور پودے کی دریافت
کافی حیرت کا باعث ہوتی ہے۔ البتہ اسے دریافت کرنے والے ماہرین کا خیال ہے کہ شاید آج سے لاکھوں کروڑوں سال پہلے ٹرینتا آکسیڈنٹالس بھی کم دھوپ اور زیادہ نمی والے حالات میں وجود پذیر ہوا تھا۔ بعد ازاں ماحول بدلنے کی وجہ سے دھوپ اور پانی کی فراوانی ہو گئی، لیکن اس پودے نے اپنی ابتدائی خصوصیات برقرار رکھی، شاید اس لیے آج تک گوشت خور پودا ہے۔ دوستو، میں کچھ مزید بھی، کیونکہ ان کی 630 اقسام ہیں، میں باقی اقسام پر بھی ان قریب میں ویڈیو ڈالوں گا۔ اور کچھ ایسے بھی گوشت خور پودے پائے جاتے ہیں جو خرگوش، نوالا، سانپ یعنی بڑے جانوروں کو بھی اپنا شکار بنا کر اپنی غذا بنا لیتے ہیں۔ دوستو، میں ان پودوں کی بھی میں ویڈیو بناؤں گا۔ دوستو، اللہ